السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی رات آخری رات ہے، یعنی شب قدر کی آخری رات ہے، 29ویں شب ہے، اور اس شب میں یعنی رمضان المبارک کی 29ویں شب آخری شب ہے۔ اس شب کو خالی ہاتھ مت جانے دیجیے گا۔ اس میں کیا کام کرنا ہوگا آپ لوگوں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ 12 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے اور دو کر پڑھی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، میں 2 رکعت نفل نماز کا طریقہ مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کو بتانے والا ہوں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ویسے ہی آپ لوگوں کو بھی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ ادا کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا، یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر میرے پیارے دوستوں گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، یہ خالی مت جانے دیجیے گا۔ آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ اس رات میں آپ کو ملے گا۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے ہوگی اور نماز میں کیا کیا پڑھی جائے گی، کون سی سورہ پڑھی جائے گی، سب کچھ بتاؤں گا، اور کون سی نہیں پڑھی جائے گی میں یہ بھی بتاؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات اور سنیے گا، اس مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بھی کرنا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہوگا میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور آپ لوگوں کو میں بتا دوں، جو نیت میں کرتا ہوں نا، تو آپ لوگوں کو اگر یاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ مصلی پر کھڑے ہوں تو دل کا ارادہ بھی نیت ہے۔ اگر آپ لوگ نیت کر کے یعنی دل میں نیت کر کے آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ گے نفل نماز کی تو انشاءاللہ آپ کی ادا ہو جائے گی نفل نماز۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ چلیے نیت کرتے ہیں۔ چلیے دوستو، اب نیت کرتے ہیں اور جانیے گا نیت کے بارے میں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو آپ لوگ باندھ لیجئے گا۔ اب آپ لوگوں کو ایک مرتبہ ثنا پڑھنا ہے، سنیے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے سنا دیتا ہوں کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہو رہی ہے، یہ یاد نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو میں سورہ اخلاص بتا دیتا ہوں۔ سورہ اخلاص بھی آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر سورہ قدر یاد نہیں ہے تو ایک مرتبہ سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ چلیے اب رکوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 تسبیح یہ پڑھنا ہے۔ اب کھڑے ہو جانا ہے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ لوگ سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں۔ 3 تسبیح آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ کون سی ہیں سنیے گا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، اللہ اکبر کہہ کر پھر سے سجدے میں جائیں۔ 3 تسبیح پھر سے پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے
تو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص. کون سی ہے سنیے گا, 3 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اگر سورہ قدر یاد نہیں ہے. چلیے اب رکوع کر لیتے ہیں. اللہ اکبر 3 تسبیح پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اب آپ لوگ سجدے میں جائیں, اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں آ جائیں. 3 تسبیح پھر سے پڑھیں. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں. پھر سے پڑھیں 3 تسبیح. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہہ کر قاعدے میں بیٹھ جائیں. اب آپ لوگوں کو پڑھنا ہے التحیات. کیسے پڑھیں گے سنیے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلی درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دوسری درود پاک پڑھیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب سلام پھیر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے آپ لوگوں کو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو شب قدر کے دن یعنی آج کے دن 29ویں شب والے دن 12 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ادا کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے. نیت دل کا ارادہ ہے, نیت دل میں کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو سورہ قدر یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص میں نے پڑھ کر بتائی ہے. 3 مرتبہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی جو پڑھ کر بتائی ہے وہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے, ٹھیک. اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ وظیفہ کون سا کرنا ہے. اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کریں اور شیئر کر دینا ان لوگوں تک تاکہ ان لوگوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچے جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی ہے. آج پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کے گناہ مٹ جائیں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کے جھولی میں نیکیاں بھر جائیں گی اور ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی, نیک تمنا نیک مراد پوری ہو جائیں گی. یہ ایسے ہی آپ لوگوں کو بالکل 12 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. اب میں آپ لوگوں کو وہ وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ لوگوں کی مرادیں پوری ہوں گی. چلیے سن لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو پورا نہیں معلوم ہے تو میں آدھا ہی بتا دوں گا اور پورا ہی بتا دوں گا. پہلے پڑھنا ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے. اگر آپ لوگ پورا پڑھنا جانتے ہیں, پوری استغفار پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیے گا استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. اسکرین پر سب کچھ لکھا آ رہا ہے, آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کرنا ہے. اب میں آپ لوگوں کو وہ دعا بتا رہا ہوں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے پڑھنے کے لیے. چلیے وہ جان لیتے ہیں کون سی دعا ہے. اسکرین پر آ رہی ہے, میں آپ لوگوں کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک بار اور سنیے گا, اسکرین پر ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کے لیے بتائی ہے. اور آپ لوگ یہ دعا یعنی آپ جب وہ وظیفہ میں نے بتایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے. 3 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گناہوں سے معافی مانگیں. انشاءاللہ سمندر کے جھاگ برابر بھی آپ کے گناہ کیوں نہ ہوں وہ سب ختم ہو جائیں گے, سب مٹا دیے جائیں گے. یہ دعا بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے. آپ لوگ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو آج کی رات میں مل جائے گا.
چاہے آپ کا کاروبار ہو، دکان ہو، دولت ہو، نوکری ہو، شادی ہو، کیسی بھی دعا ہو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو نا تو لائک ضرور کر کے جانا اور کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور میں آپ لوگوں کو جو عید کی نماز آ رہی ہے نا اس کا بھی طریقہ بتانے والا ہوں، تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ چلیے دوستو، آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔